السلام علیکم۔ ایک بیٹی کی طرف سے اپنی ماں کو تحفہ ہے ایک درد بھری کہانی۔ وہ ٹکٹکی باندھے ایک ضعیف عورت کو دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ خاتون خستہ حال مگر صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کے جھریوں والے چہرے پر درد کی انکہی داستان رقم تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل گریہ و زاری سے سوجی ہوئی تھی۔ بازار کے اس ہجوم حصے میں کھڑی وہ ہر آتے جاتے شخص سے ہاتھ جوڑ کر مدد کی درخواست کر رہی تھی، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ہر کوئی اسے جھڑک کر آگے بڑھ جاتا۔ اسے وہاں کھڑے 3 گھنٹے ہونے کو آئے تھے مگر اس کے ہاتھ ابھی تک خالی تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ ایک ٹھنڈی و شکستہ آہ نکلی تھی۔ وہ ترحم آمیز نظروں سے بوڑھی عورت کو دیکھنے لگی۔ وہ خود ایک مفلوق الحال بیکارن تھی، جس کے جگہ جگہ پیوند، میلے کچیلے کپڑے، الجھے گندے بال، سر پر پھٹا ہوا آنچل، پیروں میں جوتا ندارد اور ہاتھوں میں سلور کا ڈنٹ پڑا کشکول جو سکوں اور نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ میلی کچیلی حلیے والی بیکارن ایسی درد بھری صدا لگاتی کہ لوگوں کے ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جیبوں میں چلے جاتے اور چند ہی سیکنڈز میں اس کا کٹورا نوٹوں سے بھر جاتا۔ بعض بھیک دے کر روانہ ہو جاتے تو کچھ رنگ باز قسم کے لوگ اس کے میلے کچیلے کپڑے میں چھپے جوان بدن کو اکھیوں ہی اکھیوں میں تاڑتے رہتے۔ پہلے پہل وہ سخت خفا ہوتی، پھر آہستہ آہستہ وہ گندگی اور ہوس بھری نظروں کی عادی ہوتی گئی۔ وہ بیکارن تھی، جسم فروش نہیں، اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ آج اسے اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر جانے کیوں کچھ ہوا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار اس طرف اٹھنے لگے تھے جہاں وہ بوڑھی عورت تھک ہار کر ایک شٹر بند دکان کی سیڑھی پر جا بیٹھی تھی۔ وہ رنج و ملال کی تصویر بنی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اماں، اس پکار پر وہ چونک کر مخاطب کو دیکھنے لگی جہاں اسے ایک بیکارن ہاتھ میں کشکول تھامے نظر آئی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ جاؤ بی بی، جاؤ، معاف کرو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود ایک سوالن ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بی بی رو پڑی۔ وہ بیکارن بے اختیار اس خاتون کے پیروں میں جا بیٹھی۔ اماں، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہی، میں تو وہ جاننا چاہتی ہوں جس نے تمہیں گھر کی 4 دیواری سے نکال کر ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیوں ان لوگوں کے آگے ہاتھ کرتی ہو جنہیں تمہاری بوڑھی آنکھوں میں چھپا درد اور ضرورت نظر نہیں آتی؟ اس کے لفظوں میں اتنی اپنائیت اور خلوص تھا کہ وہ ایک بار پھر سسک اٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ یوں گویا ہوئی، بٹیا، میں غریب بیوہ ہوں، میرا اس دنیا میں سوائے 2 چھوٹے یتیم پوتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ایک حادثے میں چل بسا۔ بہو کو اس کے میکے والے لے گئے اور اس کی شادی کر دی۔ بچوں کو میرے حوالے کر کے بعد میں ان کی کوئی خیر و خبر نہ لی۔ میں نے اپنا اور ان یتیم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک کوٹھی میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا۔ آج وہ بھی ایک معمولی سی غلطی پر چھوٹ گیا۔ ضلالت الگ بھگتی اور تنخواہ سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ بچے بھوکے ہوں گے یہی سوچ کر انسانوں کے آگے میں نے ہاتھ پھیلایا، مگر میری قسمت، وہ شدت سے رونے لگی۔ وہ اس بار تنہا نہیں روئی بلکہ وہ بیکارن بھی اس کے درد کو محسوس کر کے رونے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنا بھیک والا کشکول اٹھایا اور اس کی گود میں ڈال دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے پلو بندھے 1000 کے 3 نوٹ بھی اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ کہہ کر، اماں، انکار نہ کرنا، یہ بھیک نہیں ہے، یہ ایک بیٹی کی طرف سے اپنی ماں کو تحفہ ہے۔ بزرگ خاتون نے بھیگی آنکھوں سے اس کے احسار کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔